الرحیم۔ سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں 42 نمبر آیت کریمہ ہے اور یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ یہ 5واں حکم تھا جو اللہ نے یہودیوں کو دیا، اور یہودیوں کے ہاں اقامت صلاۃ کسی زمانے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری امت نے 2 نہیں پڑھیں، تو آپ اللہ کے ہاں حاضری دیں اور نمازوں میں تخفیف کی بات کریں کہ نمازیں کم ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں نماز تھی، لیکن ہوتے ہوتے عملاً یہ نماز کمزور پڑی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اور پھر ایک موقع ان پہ ایسا آیا جس میں یہودیوں میں جو ان کی اصلاح اور تجدید کے علم بردار تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ دین میں ایک نیا طریقہ، ایک بدعت ہے جو یہودیوں میں رائج ہو گئی ہے، اس نماز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور کچھ علماء انہیں ایسے مل گئے، کچھ مفتی فتویٰ دینے والے، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہی ضروری ہے، اور مٹی پہ پیشانی کو لگانا ضروری ہے، جھکنا ضروری نہیں۔ تو تم اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ پیشانی پہ مٹی لگانی ہے تو بالکل کھڑے کھڑے اپنے ماتھے کو دیوار پہ لگا دو، یہ بھی سجدہ ہو گیا اور نماز ہو گئی، اور رکوع کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب شریعت میں تحریف ہوتی ہے تو اس طرح کے مختلف ہیلے بہانے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ ہیلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا حق ساقط ہو جائے، حق اس کا مٹ رہا ہو تو اسے دینا، اور ایک ہیلا اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حق ثابت نہ کرنا، باطل قرار دینا حقوق کو۔ تو جو چیز منع آئی ہے شریعت میں اور جس کی سخت مذمت کی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا راستہ، ایسا طریقہ اختیار کرے جس کی وجہ سے کسی کا حق باطل ہوتا ہو، اور کسی کے حق کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی ہیلا اختیار کیا جائے تو وہ بالکل درست ہے۔ اس کی فقہا لکھتے بھی ہیں ابواب، اور کتاب الحیل کے نام سے جو فقہ کی کتابوں میں بعض مرتبہ ابواب ملتے ہیں کہ اگر کسی کا حق باطل ہو رہا ہے تو اس حق کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہیلا اختیار کر لیا جائے، تو اس لیے تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں۔ یہودیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ نماز گئی، اور اس کے بعد اس حد تک وہ خراب ہو گئے کہ انہوں نے کہا سجدہ بھی نکال دو اور رکوع کو سرے سے غائب کر دیا۔ تو اللہ تعالی نے پہلا حکم نے یہ دیا کہ تم نماز کو قائم کرو۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سے مال میں جو چیز متعین ہے نصاب میں وہ ہے جسے تم خرچ کرو، اور ہمارے ہاں ان کے ہاں تو یہ تھا ہی تھا، بلکہ پہلے انہی کی بات کر لیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور جو مذہبی لوگ تھے ان پر سب سے زیادہ ڈیوٹی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کریں بلکہ لوگوں سے وصول کر کے بھی اس زکوٰۃ کے پیسے کو وہ غریبوں میں تقسیم کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے بجائے اس کے کہ زکوٰۃ اپنی طرف سے بھی ادا کرتے اور جو مال آ گیا ہے اسے بھی لوگوں میں تقسیم کرتے، انہوں نے اس مال کو اپنے لیے رکھنا شروع کر دیا، اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اپنی ذات کو اس مال سے فائدہ پہنچانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے ہاں دولت پہ، پیسے پہ قبضہ سارے کا سارا مذہبی طبقے کا ہو گیا، اور شریعت نے اس چیز کو باطل قرار دیا اسلام نے، اور اسی وجہ سے
آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لیے، سادات کے لیے جتنے مالی ذرائع تھے اور جہاں جہاں سے پیسہ سادات کو مل سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا تاکہ ان کا خاندان اور ان کی اولاد مال اور سرمایہ ادھر نہ آئے۔ زکوٰۃ، عشر، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی زکوٰۃ اور عشر اور یہ خرچ کرنا پیسے کا بہت بڑا حصہ اور ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے پیسہ لوگوں کے پاس آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اپنے صاحبزادے نواسے کو، اور انہوں نے زکوٰۃ کی ایک کھجور صدقے کی منہ میں ڈال لی، تو آپ نے ان کا جبڑا پکڑ لیا، بچے تھے وہ، اور فرمایا کخن تھوک دو اسے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے میری اولاد پر زکوٰۃ اور صدقے کو حرام کر دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے تمام ذرائع اپنی اولاد کے لیے بند نہ کرتے تو عام لوگوں کو، امت کو، سادات سے ایک عقیدت اب بھی ہے، پہلے بھی تھی، پہلے تو زیادہ تھی، تو سارے کا سارا پیسہ سادات کو چلا جاتا اور غریب لوگ ان کا کوئی نہ پوچھتا اور ان تک یہ مال نہ پہنچتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا معاملہ اپنے خاندان سے بند کر کے گویا یہ بتا دیا کہ جو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور دین کی تعلیم ہے، اس میں میرا تو درکنار میری اولاد کا بھی قیامت تک کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم لوگ ان سے دین سیکھ سکتے ہو، ان کو کوئی پیسہ تم نہیں دو گے، ادائیگی نہیں کرو گے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز شریعت نے کی ہے کہ مال کو، پیسے کو مذہبی رہنما اگر سادات بنتے تو ان کے لیے بند کر دی۔ یہودیوں میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہودی مال کو سمیٹتے تھے، اور اس امت میں بھی یہ بیماری آئی، اور اکبر کے زمانے میں اکبر ابتدا میں بڑا دیندار تھا، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ اپنے زمانے کے انہیں وہ بلاتا تھا اور ان کی مباحث ہوتی تھیں اور ان سے وہ سنتا تھا دین کو، اور یہاں تک کہ اکبر جب دین سے پھرا ہے تو اس نے کہا کہ جتنے علماء میرے پاس آتے تھے ان کو پکڑو اور ان کے گھروں کو بالکل مسمار کر دو۔ تو ان کے زمانے میں ایک عالم دین جن کا اکبر بڑا احترام کرتا تھا، ان کا جب گھر گرایا گیا تو اس میں سے کچھ قبریں نکلیں۔ اکبر کو غصہ اتنا شدید تھا، اس نے کہا ان قبروں کو بھی اکھیڑ۔ وہ جب قبریں کھودی گئیں تو جتنا سونا اور چاندی اور یہ چیزیں مسلمان زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے وہ ان قبروں سے برآمد ہوئی۔ تو اکبر کو اس وجہ سے مذہب سے شدید دوری ہوئی اور نفرت پیدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ پھر آگے چل کر یہ نکلا کہ جہانگیر نے اپنے زمانے میں چاہا کہ کچھ علماء کو اپنی حکومت میں رکھے اور ان سے صحیح رہنمائی لے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت اس تجویز کی مخالفت کی، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو مکتوبات میں آتا ہے، انہوں نے اپنے کسی معتقد کو خط لکھا ہے کہ جہانگیر سے کہیے کہ پچھلے زمانے میں جو تباہی آئی ہے اس دین پہ اس کا سبب یہ حریص اور لالچی علماء بنے تھے، تو کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لے بس، اور جہانگیر بادشاہ اس سے تعلق رکھے، اور وہ آدمی اگر آخرت کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، تو پھر تو کہنے ہی کیا، تاکہ جہانگیر گمراہ نہ ہو اور پچھلے زمانے میں جو کچھ گزر چکا ہے وہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ تو مال اور پیسہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو اس کی مثال سانپ کی طرح کی ہے، چاہے علماء ہوں اور چاہے عوام ہو، پیسہ اللہ کے خوف کے بغیر جس کے پاس آتا ہے وہ پھر تباہی ہو جاتی ہے، سانپ کی طرح ہے، سانپ پکڑنے کا ایک فن ہے نا، اور جوگی اسے پکڑ لیتا ہے، جو ماہر ہے اسے پکڑ لیتا ہے، نتیجہ یہ کہ پکڑ بھی لیتا ہے اور اس کے زہر کے اثر سے بھی بچتا ہے، اور جو نہ پکڑ سکے، نہ تجربہ کار اگر سانپ پہ ہاتھ ڈال دے تو
تو زہر بھی اس کو ڈس لے گا اور زہر کا اثر اس میں آ جائے گا۔ مال کی یہی مثال ہے، جس آدمی کو اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کے پاس مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ اس کا استعمال جانتا ہے۔ اور اگر مال آئے بغیر محنت کے اور اللہ کا خوف نہ ہو تو مال کا سب سے پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے پیرزادے اور بڑے بڑے علماء کے بیٹے، ان کی اولادیں جو خراب نکلتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ باپ نے تو محنت کر کے کمایا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے پیسے کو خرچ کرتا ہے، اولاد کو وہ پیسہ ملتا ہے بغیر محنت کے۔ تو جو بغیر محنت کے پیسہ ملے، پھر اس کا پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا نہیں۔ نتیجہ یہ کہ مال کی بنیاد پر خدا کی نافرمانی اور گناہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جوتے صاف کر رہا تھا اور بہت ہی نہایت معمولی اور سستے جوتے تھے، 1-2 آنے کے ہوں گے کسی زمانے میں، اور صاف کر رہا تھا ریشم کی چادر سے۔ تو کسی نے سمجھایا اور اس نے کہا، رے بھلے مانس، اتنی قیمتی چادر اور 2 ٹکے کے جوتے اس سے صاف کر رہے ہو تو یہ چادر خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا جوتے اپنی کمائی سے خریدے ہیں اور چادر والد صاحب سے ملی، تو اس لیے جو مفت میں آتا ہے مال، پھر اس کا یہی حال ہو جاتا ہے، اسی لیے تباہی مچتی۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو منع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اولاد کے پاس مال نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ یہودیوں کو اس لیے کہ یہ یہودی مال پر پورا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں اور جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھیں تو اس ساری پڑھائی کے بعد ہمیں جس چیز کا بڑا احساس ہوا اور جس نتیجے پر ہم پہنچے، اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی پنپنے کا موقع ملا ہے، ہم نے ان کی پوری تاریخ پڑھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ 2 چیزوں میں انہوں نے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا اور 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایک مال کا نظام، کسی کو انہوں نے پیسے میں نہیں آنے دیا، مالی نظام اپنے خود قائم کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ شاید جھوٹا بھی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں بینک جو ہیں وہ ہم نے بنائے، بینک جو ہیں وہ ہم نے بنائے، اور 18ویں صدی کے آخر پہ 1760-70 میں یہ بینک بنانا شروع ہو گئے تھے، جیسے بھی ان کا دعویٰ ہو، لیکن مال کے معاملے میں انہوں نے کسی پر اعتبار نہیں کیا، مالی نظام اپنے بناتے رہے جہاں بھی گئے۔ اور دوسری چیز، انہوں نے تعلیم میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، جہاں بھی گئے ہیں اپنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، جو کچھ چاہا ہے اپنی نسلوں کو پڑھایا ہے، اچھا برا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور 2 چیزیں انہوں نے غیروں کو نہیں دی، نہ پیسہ اپنا کہیں دیا اور نہ تعلیم اپنی دی۔ یہ 2 چیزوں میں بڑے متعصب رہے ہیں یہودی، اور اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے، جو کچھ کے سامنے آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہ رکوع نماز کا حصہ ہے۔ رکوع کا مطلب ہے جھکنا، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے رہو جیسے کہ جھکنا ہوتا ہے نماز میں۔ اور اس پر بحث ہوئی ہے، فقہا نے کی ہے، کل جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آیا کافر جو ہیں وہ شریعت میں عقیدہ اگر نہ مانتے ہوں تو فروعات کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اعمال۔ کافر اور مسلمان عقیدے ہی کی بنیاد پہ فرق ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہے، نہیں اقرار کرتا تو ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ تو فرق کرنے والی چیز مومن اور کافر میں عقیدہ ہوا۔ تو ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، کافر ہے، کسی بھی حیثیت سے حق تعالی شانہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا کسی بھی حیثیت سے کافر ہے، کیا اس کے ذمے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور زکوٰۃ دے اور یہ چیزیں کرے؟ مالکی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کی جو فروعات ہیں، نماز، روزہ، اس قسم کی چیزیں، اس کا کافر بھی پابند ہے کہ وہ کرے، اور وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں ایک، اور ایک آیت کریمہ اور بھی ہیں آیات، مگر ایک اور مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ نون والقلم ہے 29ویں پارے میں، وہاں دیکھیے آپ، وہ اس سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ 29ویں پارے کی دوسری سورت، سورہ نون والقلم، بلکہ سورہ مدثر دیکھیے، اسی سے آگے ہے، آگے چل کے سورہ مدثر 74 نمبر سورہ 29ویں پارے میں، اس میں ہے، قلم میں نہیں، مدثر میں، پارہ 29، سورہ مدثر 74، اور یہ آیت نمبر ہے 38۔ ملی؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر ایک جان جو کچھ اس نے دنیا میں کام کیے ہیں اس کی وجہ سے رہن میں پڑی رہے گی۔ رہن سمجھتے ہیں؟ رہن ہوتا ہے کوئی مثلا کسی سے پیسے لینے ہیں، قرض لینا ہے، اس نے کہا کہ قرض میں تم کوئی ضمانت دے دو، تو آدمی کہتا ہے یہ گھڑی رکھ لو میری، اور 1000 روپیہ دے دو، جب میں 1000 تمہیں دوں گا تو گھڑی واپس کر دینا، اسے کہتے ہیں رہن رکھنا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنا۔ ہر ایک جان گروی رہے گی ان اعمال کے عوض جو کچھ اس نے کیا ہے۔ جب اپنے اعمال کا چیک کیش کرے گی تو جنت مل جائے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی تھیں، فی جناتن، اور وہ ہوں گے کہاں؟ باغات میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، اور وہ سوال کریں گے ان سے جو مجرم ہیں جہنم میں کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالو، جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے تو یہ پتا چلا کہ وہ مسلمان تھے، بس نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں، کافر کا کیا تعلق ہوا؟ یہی پتا چلتا ہے پہلی آیت سے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان ہے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، جہنم چلا گیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے، فضول کا۔ اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، مسلمان تھا ٹھیک ہے، غلط بحث کرتا رہا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کافر تھا۔ تو اگر وہ کافر تھا تو یہ پہلے کام کیا تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تھا ہی کافر تو اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے مالکی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کہنا کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر تھے، اور کافر پر بھی نماز فرض ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا فرض ہے، اور فضول بحث نہ کرنی ضروری ہے۔ یہ تو ان کا موقف ہے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے فقہا ہیں جیسے حنفی فقہا اور باقی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ کافر پر اعمال فرض نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، یہاں نماز سے مراد خدا کی اطاعت ہے۔ تو یہ کر لیا جائے گا ترجمہ، تو پھر تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحثیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ موت آ گئی یعنی کافر تھے۔ اور اسی طرح وہ حضرات، اب دیکھیے سورہ بقرہ کو،
یہ جو ہے نا یہودیوں سے تخاطب کہ نماز پڑھو، زکات دو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہ فقہا کہتے ہیں کہ اصل میں جو 41 نمبر میں آیت میں آیا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر، اس کے بعد پھر تم کیا کرو، یہ کام کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور زکات دینی ہے اور رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پہلے ایمان کا فرمایا ہے، بعد میں اعمال کا کہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایمان لائے گا تو ہی تو یہ اعمال کرے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں لایا تو پھر ان اعمال کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ آ گئی سمجھ؟ آگے دیکھ، اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا۔ بر کا معنی ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا، اور بر کے معنی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ مذہبی رہنما تھے نا، تو ہر ایک کو کہتے تھے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، اپنی سوسائٹی میں جو بچوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، علماء کے حقوق ادا کرو، اور سب سے زیادہ حقوق کو ہڑپ کرنے والے، غصب کرنے والے یہ یہودی خود ہی تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ وہ حقوق کو ادا کریں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جان کو بھول جاتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کی اطلاع دی ہے۔ آپ نے کہا جب میں معراج میں گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا اور کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو شدید عذاب ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو دنیا میں نیکی کا کہتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لوگ کسی کو دیکھ کر کہیں گے کہ ارے تمہاری وجہ سے تو لوگوں نے نیکیاں کی اور تم لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتے رہے، آج تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گا میں لوگوں کو کہتا تھا جو کچھ خود نہیں کیا کرتا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ عالم ہو اور بے عمل ہو، اللہ کے ہاں اس کی کتنی سزا ہے۔ انہی احادیث کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندے ایسے تھے جو بس خاموشی سے اپنی نیکیاں کرتے رہتے تھے اور مناسب حد تک روک دیتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، باقی لمبے چکروں میں وہ نہیں پڑے، وہ کہتے تھے اپنا ہی پتہ نہیں کیا حشر ہو۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو واقعی اخلاص کے ساتھ منع کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہیں کہ اس پہ عمل ہم سے نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ دیکھو تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، میں نہ بھی کر سکوں تو بھی خدا کی اطاعت کرو۔ تیسری قسم ہے خطرناک، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہے نیکی کا اور لوگوں کو بتائے کہ اچھے کام کرو اور خود نہ کرے، اور لوگوں کو تاثر یہ دے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پاک ہوں۔ یہ ہے خطرناک چیز۔ یہ تقدس اور پاکیزگی اور بڑائی کے دعوے نہ زبان سے کرنے چاہیے، نہ اپنی حالت ایسی بنانی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کے کہے کہ جی بہت ہی پاک اور بہت ہی نیک لوگ ہیں، بس اسی طرح رہے عام لوگوں کی طرح، کسی چیز سے بھی اس کے دعویٰ نہ ٹپکتا ہو، نہ حال سے، نہ لباس سے، نہ شکل و صورت سے، نہ کسی اور چیز سے، بس اس طرح رہے جیسے شریف لوگ رہا کرتے۔ جتنا اپنے آپ کو ظاہر میں نیک اور پاکیزہ دکھانے کی کوشش کرے گا، اگر باطن اندر کا اس سے زیادہ نیک اور پاک نہیں ہے، پھنس جائے گا۔ ایک آدمی ہے اور خدا کی نافرمانی میں ہر طرح سے مبتلا ہے، اور لوگوں میں اس حال میں آنا کہ جبہ اتنا لمبا ٹخنوں تک پہنچا ہوا ہے اور براق کپڑے سفید اور پگڑی بھی اور داڑھی بھی ایسی، اور بات بات پہ اللہ اللہ، تو لوگ تو دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ یہ بہت نیک آدمی،
اور حقیقت کیا ہے یہ وہ خود جانتا ہے، یہ اس کا رب جانتا ہے. تو ظاہر میں ایسی صورت بنانے کی ضرورت ہی آخر کیا پیش آئی ہے؟ بس اسی حد تک رہے جس حد تک بات ہے اصل. یہ تو بدترین صورت. اور سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ باطن جتنا نیک ہو اور تنہائی جتنی اچھی ہو اللہ کے ساتھ، اپنا حال اس سے کم ظاہر کرے. کسی کو نہ پتا چلے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا علم اس شخص میں ہے، کہاں سے اس کی نسبت ہے، کیسا بڑا آدمی ہے. بس عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ نہ دعویٰ کرے اپنے عمل سے، نہ حال سے، کسی طرح کسی کو پتا نہ چلے، اور یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ جائے. بس یہ اچھی چیز. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال ایسا ہی تھا. حدیث میں آیا ہے، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان میں ابو بکر تھے، عمر تھے، ابو دردہ تھے، ابن مسعود تھے، عثمان تھے، اور یہ سارے اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم. ہر کوئی ڈرتا تھا اس بات سے اور کہتا تھا کہ خدایا یہ نہ ہو جائے کہ میں اندر سے منافق. ہر کوئی ڈرتا تھا. اور انہوں نے پھر دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو کسی آزمائش میں نہ ڈال، اور اس سے اپنی پناہ میں رکھ کہ ان نرجع علی اعقابنا، کہ ہم اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل الٹے گھوم جائیں، یعنی اسلام کی بجائے کفر میں چلے جائیں. تو یہ جو ہے نا اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو. تلاوت سے مراد یہاں محض مجرد تلاوت نہیں، بلکہ تلاوت سے مراد یہ کہ تم اس چیز کی تلقین بھی لوگوں کو کرتے ہو. تو جب تم تلقین لوگوں کو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ حقدار بنتے ہو اس چیز کے کہ خود بھی خدا کی کتاب پر عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، اور ان کا بیٹا کھیل رہا تھا اور انہوں نے ایک کھجور ان کی مٹھی میں تھی اور انہوں نے ایسے کیا اور انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ یہ چیز لے لو. یا وہ شرارتیں کر رہا تھا بچہ، تو جب پاس آئے تو انہوں نے اپنی مٹھی کھولی، اس میں کھجور تھی اور وہ دے دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو تو اللہ کے ہاں جھوٹی لکھ لی جاتی. ایسی تربیت کی ہے کہ کسی طرح بھی جھوٹ شخصیت میں نہ آنے پائے. جھوٹے دعوے تو بہت دور کی بات ہے، بالکل صاف رہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لینے گئے، بڑا نام سنا تھا کسی شخص کا، اور امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا میں جب جا رہا تھا تو میں نے ان صاحب کو دیکھا، مجھے کسی نے بتایا کہ جن سے آپ ملنے آئے ہیں یہ شخصیت ہے، تو میں بڑا خوش ہوا کہ ان سے حدیث سنوں گا. تو جب میں پہنچا ان کے گھر کے قریب تو دیکھا وہ اپنی دامن جھولی جو تھی ایسے رکھی ہوئی تھی اور گھوڑا ان کا اسے وہ آواز سے بلا رہے تھے. تو گھوڑا آیا اور انہوں نے اپنی دامن کو جھولی کو چھوڑ کے اس کی لگام پکڑ لی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اسی وقت واپس آ گیا اور میں نے کہا جیسا بھی آدمی ہو اگر یہ کسی بے زبان کو ایسے دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھ سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ چیزیں اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو اور لوگوں کو سچائی اور اچھائی کی راہ دکھاتے ہو اور خود نہیں چلتے اس بات پر. یہ اسی لیے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ خلافت زندہ ہو اور اسلامی حکومت بنے اور یہ نعرے اتنے اور اس کے لیے جدوجہد، ہم کہتے ہیں سارے ملک پر دین نافذ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی ذات اس پہ دین نہیں نافذ کرنا. دین نافذ ہو مگر دوسرے سے ہو،
کوئی چیز ہو دین کی اس سے شروع کرو، مجھ سے نہ شروع کرو. یہ صورتحال ہے. تو یہ کیسے نبھ سکتی ہے؟ اللہ نے یہودیوں کی یہ چیزیں قرار دی ہیں کہ وہ تورات کو پڑھتے تھے اور اس کی تدریس، تعلیم، سب چیزیں ہوتی تھیں اور لوگوں کو وہ کہتے تھے اور اپنی جان کو بھول جاتے تھے. اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، عقل نہیں آتی؟ کیسی سخت ڈانٹ ہے. اللہ نے کہا ہے عقل سے کام لو. وَاسْتَعِینُوا، اب آیا 8واں حکم اور ارشاد فرمایا مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. دو چیزوں کے ذریعے مدد چاہو. صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے عاجزی سے. ظلم کے مقابلے میں جیسے عاجزی ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور بس بددعائیں کرتا رہتا ہے. صبر ہمارے یہاں مترادف سمجھا جاتا ہے، عاجزی کا مترادف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، بس اس کے بعد وہ صبر کرے، برداشت کرتا رہے. عربی میں صبر اس کو نہیں کہتے. عربوں کے ہاں صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، مصائب اور تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اپنے موقف سے نہ ہٹنا. یہ ہے صبر. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے. یعنی جو مشکلات، جو مصائب، جو تکالیف زندگی میں پیش آتی ہیں ان کی وجہ سے اپنے موقف کو ترک نہ کر دینا، اپنی جدوجہد کو ترک نہ کر دینا. جو کام کرنا ہے اسے کرو. اور یہ نیکی کے کام اگر اتنی ہی آسانی سے ہونے والے ہوتے تو اللہ کبھی بھی صبر کی تلقین نہ کرتا. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا دنیا میں بڑے، ان سب میں صبر کی ضرورت پیش آتی. حتیٰ کہ ایک مسجد بنانے آپ اگر چلے جائیں تو اس میں بھی اگر یہ ثابت قدمی نہیں رہے گی تو مسجد بھی نہیں بنتی. ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ حکومتیں تلاش کرنے چلیں، اور ایسے بے صبرے کہ وہ کہتے ہیں کسی طرح حکومت ملے، اسلام نافذ کریں اور یہ چیزیں، اور ثابت قدمی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ 10-15 سال میں لڑ کے ایک جماعت کی 2 بن جاتی ہیں، 3 بن جاتی ہیں. جب مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پیسے کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تو پھر اپنے موقف پہ ڈٹتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ڈٹ جاؤ. یہ ہے صبر. عربوں کے ہاں یہ مفہوم. اسی لیے آگے ایک جگہ آیا دوسرے پارے میں کہ بشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو اپنے موقف پہ مضبوطی سے قائم رہے. اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت ان کو پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہٹ گئے. والصابرین فی البأساء والضراء، ایک جگہ فرمایا ہے ہمارے وہ بندے جو ڈٹے رہے اپنے موقف پہ جب ان پہ مصائب آئے، تکالیف آئیں. ایک چھوٹی سی مثال مسجد کی لے لیں. مسجد بنانی شروع کی، 10 آدمی مل گئے، کہا یہ پروجیکٹ ہم بناتے ہیں اسے. اب جب آئی نا مصیبت، پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یا اور اس طرح کی مصیبتیں، مشکلات، تو 10 سے 8 ہو گئے اور 8 سے 4 ہو گئے اور 4 سے پھر 2 ہو گئے. پھر ایک دو کے سر پہ پڑ جاتی ہے. وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار شروع تو سب نے کیا تھا، اب میرے ذمے پڑ گئی. یہ ثابت قدمی جب نہیں رہتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. آپ اس معیار پہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جانچ لیجئے. یہ اسی لیے کوئی بڑا تعمیری کام نہیں کر پاتے کہ ابتدا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سلپ کرتا ہے اور پھر بیچارے 2-4 ہی آخر پہ رہ جاتے ہیں. اور یہی چیز یہودیوں نے کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. انہوں نے کہا اس شہر پہ حملہ کرو، یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، خدا نے کہا یہ شہر تمہارا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ آپ تشریف لے جائیے، آپ کا پروردگار جائے اور جا کر لڑو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ شہر فتح ہو جائے اور آپ دونوں بھائی چلے جائیں تو پھر ہمیں اطلاع بھیج دیں، ہم بھی حاضر ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ
ایک مجھے اپنی جان پہ اختیار اور ایک یہ میرا بھائی ہارون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہم دو حاضر ہیں۔ اور پھر انہوں نے بد دعا دی اور انہوں نے کہا اللہ اس نافرمان قوم کے اور ہمارے درمیان بالکل جدائی کر دے، ایسے نافرمان مجھے نہیں گویا کہ انہوں نے کہا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا 40 سال تک کے لیے یہ شہر ہم ان پہ حرام قرار دے رہے ہیں اور 40 برس تک یہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ ہاتھ آیا ہوا شہر اور ہوئی بھی فتح ان نالائکوں نے ڈبو دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیا نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس، بڑی چیزیں، تعمیر کے کام، بڑا صبر چاہیے اس کے لیے، ڈٹ جانا موقف پہ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور اللہ سے مدد مانگو ایک تو صبر کے ساتھ، یعنی تم میں اخلاقی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جن بڑی چیزوں کو تم شروع کرتے ہو، مصائب، تکالیف، پریشانیاں آئیں گی، برداشت کرو، مت بے قرار ہو جاؤ، مت یہ سوچو ہم نے چھوڑ دینے ہیں کام۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد چاہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے اور اطلاع آئی کہ آپ کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تھا سمرقند میں، ابھی بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے۔ تو وہ اپنے سواری سے اترے اور 2 رکعتیں پڑھی انہوں نے، اور نے کہا اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت مجھے دے دے۔ وَإِنَّهَا، اور یہ چیز ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے یا تو صبر کی طرف کہ یہ صبر کا کرنا، اگر ہم اس کے مطابق تفسیر کریں تو پھر یہ ہوگا کہ وَإِنَّهَا، اور اس صبر کا کرنا لَكَبِيرَةٌ، بڑا گھراں گزرتا ہے، بہت بڑی چیز ہے، الا مگر وہ لوگ علی الخاشعین جو خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں۔ اور اگر ہم اس کا ترجمہ کریں انہا، ہا کی ضمیر کہتے ہیں قریب ترین جو لفظ آیا ہے وہ صلاۃ ہے، اس کی طرف لوٹائی جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ انہا، اور یہ نماز کا پڑھنا لکبیرۃن، اس کی پابندی بڑی گراں گزرتی ہے نفس پر، الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی گرانی نہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں لگتی۔ اور بعض مفسرین نے ایک تیسری بات اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ صبر اور صلاۃ 2 لفظ آئے ہیں نا، ان کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مدد مانگو، تو وہ کہتے ہیں وہ مدد جو ان 2 ذرائع سے ان 2 چیزوں کو اختیار کر کے حاصل کی جائے گی، وہ مدد لکبیرۃن، بہت بڑی چیز ہے لگتی ہے، یعنی یہ راہ بڑی مشکل لگتی ہے، الا علی الخاشعین، کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع والے ہیں، جو جھکنے والے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر لوٹی صبر کی طرف، کچھ کہتے ہیں صلاۃ کی طرف، اور کچھ کہتے ہیں یہ راہ جو ہے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃن، یہ بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، وہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اسی قول کے مطابق خشوع والے ہیں۔ اگر تو مانا جائے اس سے کہ مراد اللہ تعالی کی یہ ہے کہ یہ صبر بڑی مشکل چیز ہے تو سمجھ میں آتی ہے، بات آسان ہے، اس کی تو تشریح کی غالباً ضرورت نہیں۔ اگر مانا جائے کہ ہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف لوٹتی ہے کہ انہا، یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع سے کام لینے والے ہیں، تو مطلب یہ کہ نماز کی پابندی نفس پر گراں گزرتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنا اور جماعت سے پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا یہ بڑا شدید کام ہے، اس کی توفیق بس اللہ ہی دے تو دے، ورنہ بندہ پھسل جاتا ہے۔ لکبیرۃن، بڑی گراں ہے، پابندی ہونا دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو جھکے ہوئے ہوں۔ خشع کا مطلب کسی چیز کا جھک جانا،
خشع فی بصرہ، فلاں آدمی اس کی نگاہ جھک گئی، فلاں آدمی اس کی چال ڈھال میں جھکاؤ آ گیا، فلاں آدمی اس کی گفتگو میں خشوع آ گیا، یعنی آہستہ آواز سے بات کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو جھکے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھیے چال ڈھال، انداز، گفتگو، ہر چیز سے کبر ٹپکتا ہے، بڑائی ٹپکتی ہے، اور بعض لوگوں کو دیکھیے چال ڈھال سے، گفتگو سے، ملنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی مٹا ہوا ہے، کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ یہ ہے وہ خشوع کہ مٹا ہوا ہونا، عاجزی کا ہونا، کہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر ہی سمجھے۔ اللہ نے کہا ہے جن لوگوں میں عاجزی ہوتی ہے نا، ان کے لیے نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود کبر کا ایک شعبہ ہے، متکبر ہونے کا ایک شعبہ ہے۔ یہودی نہیں پڑھتے تھے، ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیے گا، یہودیوں میں بہت سے گروپس ایسے تھے وہ آ کے نماز اپنی عبادت گاہوں میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے، اور وہ پیسے دیتے تھے اپنے مذہبی رسومات کے لیے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بیٹھنے کی جگہ الگ بنائی جائے۔ یہ اب تک بھی ہے ان کے یہاں کہ جو زیادہ پیمنٹ کرتا ہے سینیگاگ میں اس کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے یہودیوں یہ نماز کی پابندی جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، مگر اس کے لیے جو متکبر نہ ہو آسان ہے، متکبر ہو تو بہت ہی مشکل ہے، متکبر ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ آ کے پڑھے گا ہی نہیں۔ اور یہی حکم یہاں شریعت میں لگائیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ تالاب پر وضو کرنا یہ افضل ہے بنسبت نلکے کے، اور اپنے گھر کے، گھر کا تو نہیں خیر، نلکے کا۔ مسجدوں میں نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اس کی نسبت تالاب پہ وضو افضل ہے، اور کہتے ہیں اس لیے کہ تالاب پہ بیٹھ کے جو وضو کرے گا نا تو وہ نفس پہ زیادہ گراں گزرتا ہے۔ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک جھپکا مارا پانی کا چہرے پہ اور کچھ خیال نہیں کیا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سارے کپڑے اس کے بھی گیلے، اور وہ تھوکتا ہے کیسے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بڑی گرانی ہوتی ہے نا طبیعت پہ۔ وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ذرا وضو کرو نا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری بھی۔ یہ جو چیز ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے افضل ہے کہ نفس پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یہی حال نماز میں بھی ہوتا ہے کہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب کپڑوں سے بو آ رہی ہے، گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، آدمی کہتا ہے نماز تو پڑھنی ہے مگر کدھر پھنس گیا ہوں، آئندہ سے ادھر ہو جایا کروں، ادھر ہو جایا کروں، عام لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبر کو کم کرتی ہیں، اور آدمی پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ چیز کہ اللہ نے کہا ہے نماز بڑی گراں گزرتی ہے ان پہ جو متکبر ہیں، مفہوم یہ ہے، اور جو لوگ خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الذین یظنون، جو لوگ کیا ہیں، یظنون ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں۔ ظن کا مطلب یہاں پر یقین سے آ رہا ہے۔ ظن اصل میں شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے لیے بھی، دونوں چیزوں کے لیے، مگر یہاں اس کی ایک تفسیر عام مفسرین نے جو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، اور اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی اور بھی اچھی تفسیر کر دی۔ انہوں نے کہا الذین یعلمون، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جنہیں معلوم ہے، علم ہے کس چیز کا، ایک تو یہ کہ انہم ملاقو ربہم، وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ وَأَنَّهُمْ، اور وہ لوگ الیہ راجعون، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو دو چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ سے ملنے کی امید، اور ایک یہ کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا، یہ خوف۔ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں غالب رہتی ہیں نا،
محبت ہے، اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اشتیاق ہے کہ خدا سے ملنا ہے، ایک انہیں یقین ہوتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اللہ کی محبت میں وہ اچھے کام کرتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ محبت تو کم ہوتی ہے، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں جا کر جواب دینا پڑے گا کیا کر رہا ہوں، تو ان کے لیے خوف کا پہلو غالب ہوتا ہے. انہم الیہ راجعون، وہ لوگ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کے جانے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو خشوع کرنے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے خاشعین کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امید اور خوف کی بنیاد پہ اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں یا انہیں شوق ہوتا ہے. امید اور خوف یہ دونوں محرک ہیں، انسان کو کام کراتے ہیں. امید ہوتی ہے نا کہ یہ کام اچھا ہو جائے گا، اس پہ اجرت ملے گی، اور خوف ہوتا ہے کہ اگر کام ٹھیک نہ ہوا تو پھر کال آ جائے گی، کوئی پوچھے گا اس چیز کو. تو دونوں چیزوں کو یہاں پہ جمع فرما دیا ہے کہ امید اور خوف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان رجا امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کو پکارتا رہے اس خوف سے کہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑ جائے گا، اور اللہ سے اچھی امید رکھے یہ کہ خدا کے ہاں پہنچ کے جو بھی تھوڑی بہت نیکی خدا کی توفیق سے ہوئی ہے وہ قبولیت کے درجے میں آ جائے گی اور اللہ مہربانی کرے گا. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت امید غالب رہنی چاہیے یا خوف؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جوانی میں جب تک بال سیاہ رہے نا اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے تاکہ گناہ نہ کرے، اور جب بال سفید ہو جائیں اور ملاقات کا وقت آ جائے تو امید غالب ہو جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا ہم اپنے بندے کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو ہمارے متعلق سوچ کے آیا ہے. تو اچھی امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ مہربانی کریں گے، عنایت ہوگی. تو بڑھاپے میں امید غالب ہو جانی چاہیے کہ اللہ فضل فرمائے گا، اور جوانی میں خدا کا خوف رہنا چاہیے کیونکہ انسان بہک سکتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ نماز کی پابندی یا صبر کا کرنا یا اللہ سے مدد مانگنا، یہ تینوں میں سے کوئی بھی تفسیر اس کی اختیار کر لی جائے. اللہ نے کہا ہے یہ مشکل ہے، لیکن ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے اور وہ اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہی ہیں 5 انواع، 5 قسم کے حالات بنی اسرائیل کے. اور 5 حالات جو بنی اسرائیل کے شروع فرما رہے ہیں اللہ تعالی یہاں سے، وہ اصل میں ان کی ایک طرح کی تاریخ ہے. اور یہاں سے لے کر 15ویں رکوع تک یہ 10 رکوع جو مسلسل یہاں سے چلے ہیں، اس میں اللہ تعالی نے ان یہودیوں کی تاریخ بھی بیان کی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے رہے، اللہ کے کیا انعامات ہوئے. اس پہلے رکوع میں یہ جو پہلی 9 ہے اساتذہ اسے تعبیر کرتے تھے 9 سے. 9 کا مطلب قسم، کائنڈ، شک، یہ ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے. تو پہلی بات جو بیان کی گئی ہے ان 10 رکوعات میں مسلسل بنی اسرائیل کی، سب سے پہلے تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے باپ دادا پر کیا احسانات اللہ نے کیے، اور یہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. اللہ کے ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ نے یہودیوں کو بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے، ان کے دور میں یہودی پائے جاتے تھے، انہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا پر ہم نے یہ احسانات کیے. پھر اس کے فوراً بعد ان کے باپ دادا کی حرکتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے احسانات کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتے رہے. پھر اللہ تعالی نے کہا ہے گویا اس طرح کہ تم نے سنا ہم نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا کیا،
اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ اور اب جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو مدینہ منورہ میں، تم کیوں ایسی برے اعمال کر رہے ہو؟ ان بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو باز آ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کرو، اس کی تائید کرو۔ پھر اللہ تعالی نے چوتھی چیز بیان کی اس سے آگے چل کے، اور یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کے پیغام کو جھٹلاتے رہے۔ تو جیسے وہ کر رہے تھے، آخری نو میں فرمایا کہ اب تمہارا یہی حال ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہو۔ یہ 5 قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں سے لے کر اور 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالی نے ایسے ہی ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کو بتایا ہے کہ کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہم نے تمہارے باپ دادا پر احسانات کیے، یہاں سے شروع کیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے 8 انعامات کا تذکرہ کیا ہے اس رکوع میں، اور اس کے بعد اور 2 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ 8 انعام ہم نے تمہارے باپ دادا پر کیے تھے اور 2 سزائیں انہیں دی تھیں تاکہ یہودیوں کو ترغیب بھی ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آئیں، خدا کے احسانات کو یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ سزا جو ملی تھی وہ کیسی تھی، اور اگر اب ہم نے بھی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چھوڑی تو ہمیں بھی یہ سزائیں مل سکتی ہیں، اور جو اللہ کے انعامات تھے ہم ان کو سوچیں، کہیں ایسے نہ ہو کوئی حصہ اگر ہم پر ہے تو ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ یہ پہلی جو آیت کریمہ ہے یہ تو وہی چیز ہے جو پہلے ارشاد فرمائی تھی جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی نا، آیت نمبر 30 سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ وہی اسی کا اعادہ کر دیا ہے آیت نمبر 47 میں۔ 48 نمبر کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے ترتیب سے بیان کر دیا انہیں، اللہ تعالی نے انہیں ڈرایا ہے کہ دیکھو تم باز آ جاؤ اور جو تمہاری غلط چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ پہلے اس رکوع کو اور ان چیزوں کو 8 انعامات اور 2 جو اللہ کے عذاب آئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر تشریح کر لیں گے۔ پہلا انعام اللہ تعالی نے گنا ہے ان کا 49 نمبر آیت میں 49 میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے۔ یہ خدا کا پہلا انعام ان کے باپ دادا پر ہوا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنا دوسرا انعام اس کے بعد 50 نمبر میں گنوایا اور فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑے کر دیا۔ 2 ہو گئے۔ 51 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے تیسرے انعام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا اس سے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا خدا کا انعام پھر دیکھیے آیت نمبر 53 میں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ 5واں انعام اس کے بعد ہے آیت نمبر 53 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ 54 نمبر 54 جی 54 نمبر آیت میں نہیں، کتنے ہوئے یہ؟ 5 ہو گئے نا۔ ہاں، چوتھا انعام تھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 53 نمبر آیت میں، اور اس کے بعد 54 نمبر جو آیت ہے 54 اس میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ 5 انعامات ہو گئے جی۔ میں پھر گنتا، آپ بلکہ گن لیجئے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی آیت نمبر 49 میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
دوسرا انعام آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 51 نمبر آیت میں. 52 کو چھوڑ دیجئے. پھر 53 نمبر آیت میں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ. کتنا ہوا؟ 4. اور اس کے بعد متصل جو آیت ہے اس کے 54 نمبر آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. یہ ہے 5واں انعام اللہ کا جو ان پہ ہوا. جی یہ تو یہاں آئیں گے تو پھر بات کریں گے. پہلے تو اس کو ہم لگا لیں اپنی جگہ پہ تاکہ ان کی ترتیب قائم ہو جائے نا، پھر بتاتے ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیے 55 نمبر آیت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ. یہ چھٹا انعام ہوا اللہ کا ان پہ. اس کے بعد جی دیکھتے جائیے، صبر کیجیے. ہیں جی ہاں 55 نمبر آیت میں. 57 نمبر جو آیت ہے نا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ اللہ کا 7واں انعام ان پہ ہوا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ آیت نمبر 57 ہے. یہ 7واں انعام اللہ کا ہوا ان پہ. 57 ہے جی، 56 چھوڑ دی. اچھا اس کے بعد پہلا عذاب اللہ کا دیکھیے جو ان پہ آیا ہے وہ 58 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ایک. اب کتنے انعام باقی رہ گئے؟ ایک انعام. اور کتنی سزائیں باقی رہ گئیں؟ ایک سزا. 2 ایک سزا ہو. جی 55 نہیں ہے، سزا ہم نے بتائی ہے 58 نمبر آیت میں 58 میں. 58 میں پہلی سزا انہیں ملی نا. آگے دیکھیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے اگلا. یہ ہے 8واں انعام جو اللہ نے ان پہ کیا ہے. آیت نمبر 60. ہے آیت نمبر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ یہ ہو گیا 8واں انعام. اور دوسری سزا جو انہیں ملی ہے وہ دوسری سزا ہے 61 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اور یہ 60 اور 61 نمبر آیت ہے. دونوں ملا کر جہاں پہ رکوع پورا ہو رہا ہے یہ 60 اور 61 نمبر آیت ہے. 60 سے وہ عذاب کی بات شروع ہوتی ہے. یہ چیز ہے. یہ 8 انعامات اور 2 سزائیں ان 2 رکوعات میں اللہ نے ذکر کی ہیں جو کچھ بھی ان کے باپ دادا کے ساتھ ہوا ہے. اب اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالی نے پھر بات شروع کی. جی دوسرا عذاب جو ہے وہ آخر پہ بالکل 61 اور 62 نمبر آیت دیکھیے 61 اور 62. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. میرا خیال ہے کہ آیات کے نمبر میں دقت پیش آتی ہوگی. ایک آدھ آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی نا، کیونکہ بسم اللہ سے ایک آیت اگر شروع کریں گے تو پھر تو ایک پیچھے ہو جائے گی، آگے ہو جائے گی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ 61 نمبر آیت آپ دیکھیے. سکسٹی 61 اور 60 نہیں، ہاں جی 61 ہے. یہ 62 کو چھوڑ دیجئے 61 ہے. بس پوری ایک آیت ہے، پوری ایک ہی آیت ہے. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اللہ کے اس انعام کو یاد کرو. اللہ تعالی نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. نعمت کی ایک تشریح تو وہ تھی جو کل گزر گئی اور سورہ مائدہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا
کہ اللہ نے کون سی نعمت ایسی گنی ہے جس کے متعلق یاد دہانی ہے کہ تم اس نعمت کو یاد کرو۔ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف بھی گئے ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی وہ نعمت جس کا بنی اسرائیل کو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کی توحید تھی، جو اس وقت پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی۔ صرف یہ بنی اسرائیل واحد قوم تھی جس کے پاس یہ عقیدہ محفوظ تھا اور یہ اللہ کو ایک مانتا